اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ حصہ کروں گا۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل محسن ضلع بہاری صوبہ پنجاب سے عرض کرتا ہوں کہ میری چینل کرمانی ٹی وی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، اس میں فقہ اور کتاب تاریخوں کے حوالے جات دیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس کو بھی آپ نے سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے۔ اس میں فقہ کے حوالے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ پانی کے مسائل، اور اس کے ساتھ سرخیاں دی ہوئی ہیں۔ جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، آپ کو معلوم کرنا ہو مسئلہ، آپ سرخی دیکھیں، اس کو کلیکٹ کریں۔ جب محترم اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ حصہ عرض کرتا ہوں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلیم پیدا ہوا اور اس وقت ولید بن مصعب بن ریان قبطی کی حکومت تھی، فرعون کی حکومت تھی، تو اس وقت نجومیوں نے کہا کہ اے فرعون، آپ کے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو جو ہے ختم کر دے گا، وہ خود بادشاہ بنے گا۔ تو جب مطلب اس نے لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا، لڑکیوں کو بچانا شروع کر دیا، اسی سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترم یوحنا کو کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ قصص آیات نمبر 7 میں، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم کی والدہ یوحنا، آپ نے ڈرنا نہیں کہ فرعون آپ کے بیٹے حضرت موسیٰ کلیم کو قتل کر دے گا، شہید کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دریا میں ڈالنا ہے، صدوق میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جائے گا یہ پھر موسیٰ کلیم آپ کا بیٹا پھر تمہارے پاس آئے گا، آپ اس کی پرورش کرنا ہے، دودھ پلانا ہے، اور فرعون سے پیسے بھی لینے ہیں، تنخواہ بھی لینی ہے دودھ پلانے کی، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں آیات 39 میں، جب تیری ماں کو الہام کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کلیم کو فرما رہے ہیں کہ میں نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچوں کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی، اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوحنا کو حکم آیا کہ اسے دودھ پلائیے، اور جب بھی اس کے متعلق آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو تو اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا، اور کسی قسم کا ڈر محسوس نہ کرنا، ہم اس بچہ کو پھر تیری طرف واپس کر دیں گے اور ہم اس بچہ کو رسولوں میں سے رسول بنا دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کی والدہ یوحنا نے 3 مہینے آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ آپ نے اس مسئلے کو یاد رکھنا ہے کہ موسیٰ کلیم جب پیدا ہوا، فرعون کے پاس آیا، تو میرے دوستو 3 مہینے آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس عرصہ میں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں 3 مہینہ کے بعد جو ہے میرے دوستو پھر فرعون کے پاس جائے گا موسیٰ کلیم۔ 3 مہینے آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس عرصہ میں نہ آپ روتے تھے اور نہ ماں کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، آپ کی بہن مریم کے علاوہ اور کسی قسم کی آپ کی پیدائش کی خبر نہیں تھی، یعنی کسی قسم کو ملک میں صرف اس کی بہن مریم کو پتا تھا یا بی بی یوحنا کو پتا تھا، اور کسی کو پتا نہیں تھا۔ 3 مہینے موسیٰ کلیم اپنی ماں کے گھر رہے، دودھ پیتے رہے۔ حرکت اس لیے نہیں کرتے تھے، روتے اس لیے نہیں تھے کہ کہیں فرعون کے جو وزراء کے نوکر چاکر تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے بچوں کو، کوئی بھی ملتا اس کو مار دیتے تھے، تو اس لیے موسیٰ کلیم روتے نہیں تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ تمام کام ہو رہا ہے۔ پہلے میں نے سورۃ قصص کا حوالہ دیا، بعد میں طٰہٰ کا، دونوں جو حوالے ہیں ایک ہے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت مریم کو بھی پتا تھا اور اس کی والدہ
کو بھی پتہ تھا، یوحنس کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یوحنس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کا اسے ڈر ہوا تو اس کو صاف کپڑے میں پہنائے اور خوشبو لگا کر صندوق میں لٹا کر تالے کی چابی اس میں رکھ کر صندوق کو تالا لگا دیا اور پھر اسے دریائے نیل میں رات کو ڈال دیا۔ رات کو ڈالا ہے، دن کو نہیں ڈالا۔ یہ اس نے اپنی مرضی نہیں کی، قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الہام فرمایا کہ موسیٰ کلیم کی موت کا ڈر ہو تو پھر آپ نے اس کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دینا، پھر واپس بھی آپ کے پاس آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہ رسول ہے اور نہ ہی نبی ہے۔ میرے دوستو، سورۃ قصص میں اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ آیات مبارکہ 11 میں فرماتا ہے، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، یعنی حضرت یوحنس نے اپنی بیٹی مریم کو کہا کہ بیٹا جو میرا ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کو دریا میں ڈال کر صندوق میں، تو آپ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلی جانا کہ کہاں یہ صندوق جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آرڈر تھا، اس نے اسی طرح کرنا تھا۔ میرے دوست، اس کے حال کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوحنس کو جو فرمایا آپ نے اسی طرح جو ہے فرمایا اپنی بیٹی کو، میری بیٹی مریم صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلی جانا، ساتھ نہیں جانا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پیچھے پیچھے رہنا ہے تاکہ پتہ بھی نہ چلے کہ مریم کا بھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن مریم اسے دریا کے کنارے کنارے دیکھتی رہی اور فرعون کی قوم کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ رات کا وقت تھا۔ وَأَصْبَحَ فَوَاحَدَ۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا قدرت کاملہ ہوا۔ سورۃ قصص میں 20 سپارے میں آیات 10 میں اللہ فرماتا ہے اور اس صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، یعنی جب رات کو اس نے موسیٰ کلیم کو تو دریا میں صندوق میں ڈال دیا، اب جو صبح ہوئی بے قرار تھی، بے صبر تھی، میرے بیٹے کا کیا حال ہوگا، میں نے دریا میں ڈال دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، توکلت علی اللہ۔ اس کے بعد ضرور قریب تھا کہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس، یعنی تسلی، ڈھارس کہتے ہیں تسلی کو، تسلی نہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تسلی دی، اے یوحنس آپ کا بیٹا جو ہے زندہ ہے، یہ اس کو میں رسول بناؤں گا، میں اس کو بادشاہ، تمام اس کو تسلی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے اگر میں یوحنس کو تسلی نہ دیتا تو لوگوں کو کہتی میں نے اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں صندوق میں ڈال کر جو ہے وہ اس کو جو ہے اپنا دریا میں ڈال دیا ہے، اس لیے خاموش ہو گئی، اللہ نے تسلی دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو تسلی، اس کو ڈھارس باندھتے اس کو دل پر کہ اے ہمارے وعدہ پر یقین رہے، اے میں نے جو یوحنس آپ سے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے پر جو ہے آپ قائم رہنا، میں نے جو وعدہ کیا ہے پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ جو وعدہ ہم آپ سے کر چکے ہیں، تیرے اس بیٹے کو پھر تیری طرف واپس لائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ سورۃ قصص کا ترجمہ آج کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ قصص آیات 8 میں ہے تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے۔ رات کو چلتا چلتا حضرت موسیٰ کلیم کا وہ صندوق جو تھا وہ فرعون کے جو ہے اب دربار میں جاتا ہے، پانی حوض ہوتے اس میں جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ قصص آیات 8 میں فرماتا ہے جب وہ پہنچ گیا فرعون، دریائے نیل سے ایک نہر تھی، پھر اس کے گھر کے ساتھ ایک حوض تھا اور تالاب تھا اور اس کے چاروں طرف درخت تھے۔ جب اس میں پہنچ گیا موسیٰ کلیم کا صندوق تو پھر کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم بشک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ صندوق کو پانی بہا کر فرعون کے گھر کے قریب تالاب میں لے آیا، دریا سے ایک نہر نکال کر فرعون نے باغ کے تالاب میں پہنچائی تھی جس کا نام عین الشم تھا۔ آسیہ بی بی کی جو باندیاں تھی، نکرانیاں تھی، میرے دوستو وہاں نہانے کے لیے آئیں تو انہوں نے تالاب میں صندوق کو دیکھا تو اسے صندوق کو اٹھا کر فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے آئی۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں کچھ مال ہوگا۔ جب آسیہ بی بی نے صندوق کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا جو اپنی انگلی منہ میں ڈال کر چوس رہا تھا۔ آسیہ بی بی اس کا حسن جمال دیکھ کر آپ کے دل میں اس کی بہت محبت پیدا ہوئی۔ مطلب عام بچے بھی جو ہے نا انگلی جو ہے منہ میں رکھ کر بچے چوستے ہیں، تو یہ تو حضرت موسیٰ کلیم
جو ہے اس کی سنت ادا کرتے ہیں. وہ اپنے گھر لے آئیں. وقالت امرأۃ فرعون، یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے، سورۃ قصص کی 9. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون کو کہا اس نے، قرآن فرما رہا ہے اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفرت ہے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. فرعون نے اس بچہ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو آسیہ بی بی نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنا کر پالوں گی. یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آخرکار فرعون اور فرعون جو تھا ولید بن مصعب بن زیاد وہ مان گیا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ بنی اسرائیل کا لڑکا نہ ہو جس کی خبر مجھے دی گئی ہے کہ تیری حکومت کو تباہ کر دے گا. آسیہ بی بی نے کہا، فرمایا کہ فرعون کو کہا کہ یہ بچہ تو جو ہے بچے، یہ جس بچے کو تو سمجھتا ہے یہ وہ بچہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے تمام خبر اپنی ماں یوحنس کو دی، میرا بھائی فرعون کے پاس پہنچ گیا ہے. حضرت موسیٰ جس وقت وہ فرعون کے پاس صدوق پہنچ گیا، موسیٰ کلیم پہنچ گیا، اور پھر جو ہے اس کی بات چیت ہوئی بی بی آسیہ کی اور فرعون کی. تو اس کی جو بہن تھی حضرت موسیٰ کلیم کی اور یوحنس کی بیٹی، وہ کیا کہتی ہے؟ اب وہ ماں کے پاس ہے، یہ کہتی ہے امی جان یوحنس بہت پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہوئی کہ پریشان نہ ہو، یہ بچہ آپ کو ملے گا. وہ تو گھبرا گئی کہ بچہ فرعون کے پاس چلا گیا، یہ تو اس کو ذبح کر دے گا، قتل کر دے گا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. تو وہ تو ذبح کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوحنس گھبرا نہیں، یہ لڑکا پھر تمہارے پاس آئے گا. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ پھر میں عرض کروں گا. اور میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے کرمانی ٹی وی چینل کو اور دوسرا کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.